سبحان اللہ حضرات، اب بلا کسی تاخیر کے اس منقبت کے بعد حلقہ ذکر کا آغاز کیا جاتا ہے، جس کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کے آقا حضور سید حسن عسکری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور اب بلا کسی تاخیر کے حلقہ ذکر کا پروگرام شروع ہوتا ہے۔ اور ایک ضروری اعلان آپ حضرات سے یہ ہے کہ جو حضرات قرآن شریف پڑھے ہوئے ہوں، گھر سے لائے ہوئے ہوں، وہ اسٹیج کے کنارے سید ابرار صاحب تشریف فرما ہیں، وہاں آ کے وہ قرآن شریف اپنا نوٹ کروا سکتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسا ہمارے بزرگوں اور ہماری خانقاہوں سے حلقہ ذکر کی محفلوں کا انعقاد صرف اس غرض سے ہوتا ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ کائنات کی سب سے بڑی چیز جس کے بارے میں کائنات کو پیدا کرنے والا خود بتائے، ہم آپ کسی کو بڑا کہیں ضروری نہیں وہ بڑا ہو، لیکن جس نے ساری بڑائی کو پیدا کیا وہ کسی کو بڑا کہہ دے تو اس سے بڑا کوئی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے، سب سے بڑا کام ہے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا تم نے نہیں سنا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو آج ہم تو پہلے شکر بجا لائیں، آج ہم سب یہاں جمع ہوئے اللہ کی توفیق سے ہم آئے، رب تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ کل اس ٹائم ہم کیا کر رہے تھے ہم خوب جانتے ہیں، آنے والے دن ہم کہاں رہیں گے خوب جانتے ہیں، مگر آج اس کائنات کی سب سے بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع کر دیا، تو ذکر کے ساتھ ہمیں شکر بھی بجا لانا ہے۔ اب بندہ ذکر کرے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے طریقے عطا فرمائے۔ دعویٰ بہت لوگ کرتے ہیں خدا کے ذکر کا، قریب ہر قوم انہیں چھوڑ کے جنہوں نے خدا کا انکار کیا، جو کسی بھی صورت میں خدا کو مانتے ہیں خدا کا ذکر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سب کہتے ہیں ہم اس مالک، اس خالق جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ ذکر انہیں فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ ہم خدا کو اس طریقے پر نہ یاد کریں جس طریقے پر خدا کے محبوبوں نے خدا کو یاد کیا۔ ہم اپنے انداز میں نماز پڑھ لیں، وہ نماز ہی نہیں جب تک کہ ہم نماز میں رسول کی ادا کو نہ اپنائیں۔ اس لیے اولیاء کرام نے بھی ہمیں ذکر کے طریقے عطا فرمائے، ان کی خانقاہوں سے، ان کی بارگاہوں سے لوگوں نے سنا، ان کے طریقے کو اپنایا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو انداز غریب نواز کے ذکر کا ہوگا یقیناً وہ خدا کو پسند ہوگا، جس انداز میں سرکار غوث اعظم ذکر کرتے ہیں وہ خدا کو پسند ہوگا۔ آئیے ہم انہی اذکار میں سے کچھ کہ جو حضور غریب نواز کو سب سے زیادہ پسند تھا، سرکار غوث اعظم کو سب سے زیادہ پسند تھا، جہاں تک موقع ملا انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ سب سے پہلے اسے ذکر بتایا کہ سب سے بڑی چیز ذکر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ فرما رہا ہر چیز سے بڑا ذکر۔ خدا کے ذکر بھی بہت،
ان سارے ذکروں میں کون سا ذکر سب سے آگے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص گناہوں میں مبتلا ہے، بت پرستی میں لگا ہوا ہے، شرک و ظلم کا شکار ہے، معبودان باطلہ کی پوجا کر رہا ہے، دل بدلا، زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہوا، جہنم میں جانے والا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہے۔ تو آج ہم سارے معبودان باطلہ کی نفی، انکار کر رہے ہیں اس کلمے میں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، نہ یہاں نہ وہاں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ لوگوں نے نہ جانے کیسے کیسے کو معبود بنا لیا۔ آج مسلمان، آج ہم اور آپ ذکر کریں یہ تصور کر کے کہ ہم سارے معبودوں کا انکار کر رہے ہیں، نہ ہم نے انہیں کبھی مانا ہے نہ مانیں گے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ تصور کر کے آپ کو یہ آواز بلند کرنی ہے اور دل سے آپ کی آواز نکلنی چاہیے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ ہم، کیونکہ بالکل جو بزرگوں نے بہتر طریقہ بتایا ہے کہ ہم اپنے یہ گھٹنا جو ہے ہمارا لیفٹ سائڈ، اس گھٹنے کے نیچے والی جو رگ ہے، جن سے ہو سکے آسانی سے وہ ایسا کریں، اس کو ہمیں اپنے رائٹ پنجے کے انگوٹھے اور انگلی سے پکڑنا۔ اس طرح سے ہم اس رگ کو پکڑ لیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان انسان کے خون جاری ہونے کی جگہ دوڑتا، رننگ کرتا، وہ ہمارے جسم میں دوڑ رہا۔ تو ولیوں نے بتایا پہلے اس کا راستہ بند کر دو۔ وہ جو شہ رگ ہے، ایک موٹی رگ، اس کو ہم نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے انگلی سے بند کر دیا، اس کی رننگ بند۔ ہم خدا کو خوش کریں اور اسے مایوس کریں، ایک ہی ساتھ دونوں کام ہو۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی شخص کسی کام کو کرنے جا رہا ہو، دروازہ آپ بند کر دیجئے، اندر کتنا چھٹپٹائے گا، کتنا پریشان ہوگا کہ ارے جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ چھوٹ رہا ہے۔ تو پہلے ہم نے اس کا راستہ بند کیا ہے تاکہ وہ ہمیں بہکا نہ سکے۔ اب ہم دل کے ساتھ زبان پر جاری کریں گے لا الہ الا اللہ، اس طرح کہ ہم چہرے کو جب لا الہ الا اللہ کہیں تو اس طرح لا الہ کہتے ہوئے اس کان کی لو تک اپنے چہرے کو لانا، یہاں تک، یوں کہہ کہ ہم نے سب نفی کر دی، کوئی معبود نہیں، ادھر سے ادھر تک۔ ہمارا دل میں کوئی بھی، ہمارے دل میں معبودان باطل میں سے کوئی ہے ہی نہیں، باطل پرستی میں سے کوئی چیز ہمارے دل میں نہیں، ہمارا دل خالی۔ اب ہم الا اللہ کہہ کے خدا کے نور کو اپنے دل میں جگہ دیں، یہ تصور رہے، بڑا لطف بھی آئے گا، بڑا کیف بھی آئے گا۔ آپ زبان کے ساتھ اپنے دل کو بھی ساتھ لے لیجئے، ایک مرتبہ مجھے دیکھیے، پھر میرے ساتھ ہو لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد ہم حضور غریب نواز نے جس ذکر کو پسند فرمایا، اور وہ ہے الا اللہ کا ذکر۔ ابھی تک آپ نے لا الہ، اب اس منزل پر آ گئے ہیں کہ آپ کی نظر، دل، ہر چیز باطل پرستی سے پاک تھی، پاک رہے گی۔ اب آپ صرف الا اللہ کہیے، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، اس کا ذکر کرنا ہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ چہرے کو کان کی لو تک لے جا کے
الا اللہ کی ضرب اپنے دل پر آپ ماریں گے. ایک مرتبہ مجھے دیکھیے، پھر میرے ساتھ بولیے. الا اللہ 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 وسلم بارک علی نبینا محمد. الحمدللہ ہم سب کو توفیق مل رہی ہے اپنے رب کو یاد کرنے کی، اور یہی چیز ہم سب کو جنت کا حقدار بھی بنائے گی. جو ذکر کر گیا دنیا میں وہی کامیاب. ہر قوم دعویٰ کرتی ہے اور سب یہ مانتے ہیں اپنے اپنے عقیدے میں کہ سورگ یہاں نہیں ملنے والا، جنت دنیا میں نہیں. انگریزوں سے پوچھئے پیراڈائز میں کب جائیں گے؟ مرنے کے بعد. جا بھی نہیں رہے پھر بھی. لوگوں سے پوچھئے سورگ آپ کی کہاں ہے؟ یہاں نہیں. یہ مسلمان وہ قوم ہے کہ دھرتی کے جس چپے کو چاہے جنت کا حصہ بنا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب جنت کے باغوں کی طرف سے گزرو تو اس کے پھل پھول توڑ لو. صحابہ سے ان کی زندگی میں اس روئے زمین پر کہا. مدینہ یا مکہ میں حضور فرما رہے ہیں موت کے بعد جنت و جہنم. حضور زندگی میں کہتے ہیں صحابہ سے جب جنت کے گارڈنز کے پاس سے جاؤ تو اس کے پھل پھول توڑ لو. صحابہ نے بھی یہی سنا تھا کہ جنت کی منزل تو موت کے بعد کی. اسی لیے صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جنت کے باغات ہیں کہاں، کیا ہے یہ؟ حضور نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے. یہ حال جیسا بھی ہو مگر آج اس میں جنت کا فیضان نظر آ رہا ہے. ہم نے اپنے معبود برحق کا ذکر کر کے زمین کے اس حصے کو بھی اتنی دیر کے لیے جنت کا حصہ بنا دیا. اور ہمارے ساتھ ہم تو جو لوگ نظر آ رہے ہیں ہم انہی کو دیکھ رہے ہیں نا، ہم اور آپ، مگر رب تعالیٰ کا یہ فیضان ہے. نبی اکرم فرماتے ہیں لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکہ. جب بھی کوئی قوم، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ خدا کے وہ نوری فرشتے بھی موجود ہیں. یقیناً جب فرشتوں کی آمین ہماری آمین سے مل جائے، دعا قبول ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ ذکر کرنے بیٹھ جائیں، ہمارا ذکر بھی قبول ہو جائے گا. آج انشاءاللہ آپ کی جو بھی مرادیں ہیں اسے آپ اپنے دل میں رکھیے گا. آپ نے ذکر کیا ہے، رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. ہم اب کرتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوب ترین ذکر کو. لا الہ الا اللہ کے بعد اب آپ اللہ بھی مت کہیے، صرف اللہ. اب اس منزل پر آپ پہنچتے جا رہے ہیں کہ وہاں اللہ ہی اللہ، کچھ بھی آپ کو اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. طریقہ وہی ہے، کان کے لو سے آپ اللہ کہتے ہوئے ہو کی ضرب آپ دل پر ماریے. اس میں نیت یہ ہو کہ یہ خدا کے نام کے سہارے آپ اپنے دل کو پاک کر رہے ہیں. اسی لیے اس کو بزرگوں نے کہا ہے کہ ضرب مارو. ضرب کا مطلب چوٹ مارو. ہم جیسے کسی کو مارتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے. نہ ہم اس کے جسم کو تکلیف دیں، نہ دل کو، نہ دل دکھاؤ، نہ کسی کو کبھی بے عزت کرو، نہ کسی کو کی تکلیف کے تم ذمہ دار بنو. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہم اگر ہمیں مارنا ہی ہے تو آؤ اپنے دل کو ماریں، جو غوث اعظم سکھا رہے ہیں، جو غریب نواز سکھا رہے ہیں، جو سارے اولیاء نے نبی اکرم سے سیکھا ہے. الا وہی القلب، حضور فرماتے ہیں یاد رکھو وہ دل ہے. اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب یہ صحیح پورا جسم صحیح. واذا فسد، اگر یہ فاسد تو پورا جسم فاسد.
یہ خراب تو پورا جسم خراب، دل خراب تو تیرا ہاتھ اٹھے گا، دل خراب تو تیرا قدم گناہوں کی طرف جائے گا۔ اسی لیے بڑا شارٹ کٹ طریقہ، گناہوں سے چاہتے ہو گناہ کی طرف ہاتھ نہ جائے، گناہوں کی طرف پاؤں نہ جائیں، گناہوں کی طرف نگاہیں نہ جائیں، دل کو ستھرا کر لو، دل کو پاک کر لو۔ اسی لیے سارے ولیوں نے جو ذکر کا طریقہ عطا فرمایا کہ دل پر چوٹ مارو۔ تو آج آپ اللہ کہہ کر ہو کی، اللہ ہو، جب اللہ لفظ اللہ کو ختم کیجئے تو ہو کی ضرب اپنے دل پر یہ سوچ کے ماریے کہ اللہ میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دے، میرے دل میں اپنی اور اپنے محبوبوں کی سچی محبت عطا فرما دے۔ یہ تصور کر کے آئیے ہم اور آپ ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے دیکھیے، پھر میرے ساتھ ہو لیجیے۔ اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، دل کی صفائی ضروری، مگر دل اس وقت تک ستھرا نہیں ہو سکتا، دل اس وقت تک کلین اور صاف نہیں ہو سکتا جب تک دماغ صاف نہ ہو۔ برے وچار سے جب ہمارا مستشک، ہمارا دماغ پاک ہو جائے گا، دل اپنے آپ صاف ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے ہم سب کی رہنمائی فرمائی اور ذکر کا وہ طریقہ عطا فرمایا جس سے ہمارے سوچ وچار بھی بدل جائیں، ہمارا دماغ بھی پاک ہو جائے اور دل بھی ستھرا ہو، اور وہ ہے حق ہو کا ذکر۔ اس طرح آپ یہی سوچ کے چوٹ ماریں گے، ابھی تک آپ دل پہ چوٹ مار رہے تھے، اب آپ دماغ پر چوٹ ماریے۔ جب حق کہیے تو جیسے آپ اپنے دماغ کو مار رہے ہیں، آواز میں وہ زور ہونا چاہیے کہ وہ زور لگے کہ دماغ پہ پڑ رہا۔ حق، اے دماغ تو سدھر جا، تو مجھے کتنے گناہوں میں ڈالے گا، تو کس پر مجھ سے ظلم کرائے گا۔ حق، لفظ حق کے ساتھ آپ اپنے دماغ کو پاک کریں اور پھر ہو کہہ کر دل پر چوٹ ماریے، ایک ہی ساتھ دل اور دماغ دونوں ہمارا ستھرا ہو جائے، دونوں پاک ہو جائے۔ تو آئیے ہم اس طرح سے کریں کہ خدا کا ذکر ہو، علی کی ادا ہو، ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ پھر تو حق ہو کہیں گے، حق دماغ پہ چوٹ ماریے اور ہو کی ضرب دل پہ لگائیے۔ مجھے ایک بار دیکھ لیجیے۔ حق ہو، 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 حق ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اب آئیے آخر میں ہم ذکر چہار ضربی، چاروں سو ہم اپنے رب کی صدا بلند کریں، اس نیت کے ساتھ، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہر جانب سے ہم اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ہم اگر دائیں طرف جا رہے ہیں تو ہم وہاں بھی خدا کو نہ بھولیں، ہم بائیں طرف جا رہے ہیں تو وہاں بھی خدا کو نہ بھولیں۔ اگر ہمارا تصور اوپر کی طرف ہے تو بھی ہم خدا کو نہ بھولیں، ہمیں بلندی مل رہی ہو تو بھی خدا کو نہ بھولیں، اگر ہم پستی کا شکار ہیں تو بھی خدا کو نہ بھولیں۔
حضرت سالار مسعود غازی کے انداز میں، ان کے طریقے پر، ان کے محبوب ترین ذکر کو ہم کریں۔ پہلی بار جب اللہ ہم کہیں تو اپنے اس طرف منہ کریں، دوسری بار جب اللہ کہیں تو بائیں طرف منہ، تیسری بار اللہ کہیں تو اوپر چہرہ کر کے پھر ہو کی ضرب اپنے دل پر لگائیں۔ ایک مرتبہ آپ مجھے دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ میرے ساتھ ہو لیں۔ اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ اسے آپ رسم مت سمجھیے، آپ کو جو طریقہ بتایا گیا ہے اپنے اپنے گھروں میں جا کے کبھی کچھ لوگ جمع ہو کے کریں، ورنہ انفرادی طور پہ اکیلے ہی جب آپ اپنے کام دھندے پہ نکل رہے ہیں صرف 5 منٹ کے لیے ان سارے ذکروں کو بجا لائیے، پھر دیکھیے آپ کے گھروں میں کیا برکت ہوتی ہے، آپ کو کیا کیا فیضان ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، ہمیں اپنی پوری زندگی ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ